أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وفي رواية فليظهر العالم علمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ صفات بیان فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال میں قرآن میں تو بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی یہ مثال تورات میں بھی بیان ہوئی ہے. ان کی یہ مثال اور ان کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں. میں اس آیت کا ترجمہ، سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ بہت سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں بہت شدت والے ہیں، سختی والے ہیں، قوت والے ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے پیار والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، بڑی نرمی والے ہیں، بڑی شفقت والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ رکوع میں، سجدوں میں مشغول ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادات کی علامات اور نشان اور ان کی عبادات کی جھلک ان کے چہروں سے نمایاں ہو رہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تورات میں بیان ہوئی ہے، ان کی یہ صفات تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ تورات میں کس نے بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تورات بھی تو اللہ نے اتاری، تو ان صحابہ کرام کی یہ صفات اللہ کو اتنی پسند ہیں، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہزاروں سال بعد کہیں دنیا میں پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے ان کی یہ صفات تورات میں بیان فرما دی۔ پھر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نئے لوگ اب ہیں موجود، کہیں ان کی نظروں سے یہ چیز اوجل نہ ہو، تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دی کہ پچھلی امتیں بھی ان کی صفات سے آگاہ رہیں، اور جو یہ امت ہے یہ بھی ان کی صفات سے آگاہ رہے، یہ بھی ان کے مقام سے آگاہ رہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت، اس پر آج تھوڑی سی بات کرنی ہے، وہ ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم دلی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان تک لٹانے والے ہیں، ایک دوسرے پر اپنا مال قربان کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات وہ انسانیت نے مشاہدہ کیے، اور آج بھی وہ کتابوں میں موجود ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے کتنا نرم رویہ رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کا کتنا احساس کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی کتنی فکر کرنے والے تھے۔ ایک چھوٹی سی جھلک میں عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو یہ مکہ والے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ میں مسلمان موجود ہیں، وہ الحمدللہ اپنے گھر بار میں ہیں، مدینہ والوں کے گھر بار بھی ان کے پاس ہیں، زمینیں جائیدادیں بھی ان کے پاس ہیں، کاروبار بھی ان کے پاس ہیں، لیکن جو مکہ والے گئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، بلکہ بعض صحابہ کرام اس حالت میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں کہ ان کے جسم پر لباس تک نہیں ہے، ان کے جسم پر لباس تک نہیں ہے۔ ان میں بعض بڑے معروف صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کے وجود پر لباس تک نہیں تھا، پہنچتے ہی صحابہ نے فوراً ان کو لباس دیا، ان کو ڈھانپا۔ ایسے ایسے اب یہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں خالی ہاتھ، اب ان کا کیا کیا جائے، کیسے ایڈجسٹ کیا جائے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا. مواخات کا مطلب یہ تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ایک مہاجر ایک انصاری کے حوالے کہ بھائی اس کی ذمہ داری تم لے لو. اور صرف ذمہ داری نہیں بلکہ میں تمہیں بھائی بھائی بنا رہا ہوں. انصار لے گئے مہاجرین کو اپنے اپنے گھروں میں. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انصار آئے حضور کے پاس. انصار حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہماری کھجوروں کے درخت ہیں، باغ ہیں کھجوروں کے، اور آپ جانتے ہیں کھجور آج بھی مدینہ کی ہے، کھجور آج بھی مکہ میں بھی ہے، لیکن کھجور آج بھی مدینہ کی ہے. خاص طور پر عجبہ جو ہے وہ تو خالصتاً مدینہ کی پیداوار ہے، اور کھجوریں بھی. تو اللہ کے نبی ہمارے کھجوروں کے باغ ہیں، درخت ہیں. انصار جن کی زمینیں ہیں، جن کے کھیت ہیں، وہ آئے. اللہ کے نبی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان باغوں کو ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں. ہمارے یعنی مجھے بتائیے، آج کوئی شخص کسی باہر کے ملک سے برے حال میں آتا ہے پاکستان میں، بھائی میں مسلمان ہوں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میرے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، میں فلاں ملک چھوڑ کر جان بچا کر ایمان بچا کے یہاں آیا ہوں، براہ مہربانی کچھ میرے ساتھ مدد کرو. کوئی ایسا ہے جو اسے کہے بھائی میرے 2 پلاٹ ہیں، ایک ڈی ایچ اے میں ہے، ایک بحریہ ٹاؤن میں، تو لو بھائی بحریہ ٹاؤن والا یا ڈی ایچ اے والا پلاٹ یا مکان تیرا. وہ آئے، انصار آئے، اللہ کے نبی ہماری جو زمینیں ہیں، باغات ہیں، کھجوریں ہیں، ہم اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کو آدھا آدھا کر کے ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں. حضور نے انکار فرمایا. حضور نے میں یہ نہیں کروں گا، کہ یہ نہیں کروں گا، تمہاری زمین ہے، تم ہی اس زمین کو لو، تم ہی اس پر رہو. اب جب حضور نے انکار کر دیا تو یہ گئے مہاجرین کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اور ان سے کہنے لگے کہ بھائی پھر ایسا ہے، زمین کا معاملہ تو حضور نے قبول نہیں فرمایا، تقسیم تو حضور نے نہیں فرمائی، تو پھر ایسا ہے کہ تم یہاں پر محنت کرو، جتنی محنت کرو گے ہم تمہیں اس کا پورا پورا معاوضہ دیں گے. کئی صحابہ ایسے تھے، انصار مدینہ والے کئی ایسے تھے جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ بھائی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، میرا گھر تو آباد ہے، تیرا بھی آباد ہو جائے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور پھر کہتا ہے ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اگر ان کو مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے نا، اس کی تو تفصیل بہت طویل ہے، پھر انہوں نے کیا کیا ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا، کیا کیا ان مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا، یہ تو پھر بہت بڑی تفصیل ہے. قرآن کریم صرف اتنا کہتا ہے کہ جتنا کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا، انصار کے دل میں کبھی کوئی تنگی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کون سے مہاجرین آ گئے ہیں اور یہاں پہ قابض ہو گئے. محنتیں ہم نے کی ہیں، زمینیں ہماری ہیں، ان کو مل جائے. قرآن کہتا ہے نہیں، ان کے دلوں میں کوئی ایسا خیال بھی نہیں آیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ وہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے رہے. رحماء بینہم، رحماء بینہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی جماعت ہے، قرآن کریم کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کا بہت حق خیال رکھنے والے، ایک دوسرے پہ قربان کرنے والے ہیں. یہ بات خصوصاً میں اس لیے آج یہ چند باتیں، کچھ باتیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی شروع ہونے والا ہے محرم،
محرم الحرام کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے. اب جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ کو گلی کوچوں کے اندر لڑائیاں نظر آئیں گی. گلی کوچوں کے اندر فلاں کی فلاں سے لڑائی، فلاں کی فلاں سے لڑائی، فلاں نے فلاں کا حق مار لیا، فلاں نے فلاں کو یہ کر دیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی. لیکن میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا آپس کا رویہ کیسا تھا، ان کا آپس کا تعلق کیسا تھا، ان کی آپس کی محبت کیسی تھی. خصوصاً ہمارے اس معاشرے میں بنو عباس اور بنو امیہ، ان دو کو ایسے دشمن کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا ہیں. ایک دوسرے کے ازلی دشمن پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور بھارت، بنو عباس اور بنو امیہ، ان کو آپس میں اس طرح دکھایا جاتا ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. یہ حضرات ایک دوسرے کو عزت دینے والے تھے. یہ حضرات ایک دوسرے کو احترام کرنے والے تھے. یہ حضرات ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے تھے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. اللہ کرے جو فسادی ٹولہ جو ملک میں لڑائی کرانا چاہتا ہے، فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے، اللہ کرے ان کا مکروہ چہرہ آپ کو نظر آئے، آپ کے سامنے بے نقاب ہو ان کا مکروہ چہرہ. یہ تو محبت کرنے والے لوگ تھے. ان کی تو تربیت اللہ رب العزت نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں رہے، حضور کی نظروں کے سامنے رہے. ایک ایک بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کرتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مربی، کائنات کا سب سے بڑا معلم، کائنات کا سب سے بڑا مزکی، کائنات کا سب سے بڑا سربراہ، وہ جس جماعت کی تربیت کرے اور ان کے اندر سے گند نکال دے اور ان کو پاک صاف کر دے، وہ آپس میں لڑتے پھر رہے ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارتے پھر رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. یہ آپس میں کتنے آپس میں مل کے رہتے تھے، کیسے آپس میں رشتے ناطے اپناتے تھے، کیسے آپس کے اندر ایک دوسرے کے گھروں کے اندر رشتے دیتے تھے تاکہ ہماری محبتیں بڑھیں، تاکہ ہمارا تعلق بڑھے. اندازہ لگائیے اس بات سے، بنو امیہ کا بہت بڑا نام ہے، بنو امیہ کا بہت بڑا نام ہے، نام ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، دو بیٹیاں حضور نے ان کے نکاح میں دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو امیہ کا بہت بڑا نام ہے. میں اس لیے بنو امیہ کہہ رہا ہوں کہ یہی نام لے کر نا لڑایا جاتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے کافی فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت تو امت کو ضرورت ہے اتحاد کی. اس وقت تو امت ایک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایک ہو چکا ہے. امت کو ختم کرنے کے لیے امت آپس میں لڑنا شروع ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت خاندان بنو امیہ کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں عائشہ بنت عثمان. عائشہ بنت عثمان، عائشہ بنت عثمان کا نکاح پہلے ہوا حضرت حسن سے، حضرت علی کے بیٹے. ہاں، حضرت عائشہ حضرت عثمان کی بیٹی، ان کا پہلا نکاح ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح ہوا حضرت حسین سے. بنو امیہ ان کے گھروں میں وہ جن کے ساتھ لڑائیاں کروائی جاتی ہیں نا ہمارے ہاں، وہ بیٹھکوں میں بیٹھ کر، وہ ذاکروں کی مجلسوں کے اندر نہیں، یہ تو ایک دوسرے کو رشتے دے رہے ہیں.
یہ ایک دوسرے کو رشتے دے رہے ہیں. حضرت حسن کیا لگے حضرت عثمان کے داماد، حضرت حسین کیا لگے حضرت عثمان کے داماد. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر باغیوں نے حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسن و حسین دونوں کو کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ ان کے دروازے پر، خبردار کوئی باغی اگر اندر داخل ہو پایا. پہرا دیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما سیدہ شباب اہل الجنہ. انہوں نے پہرا دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا کہ کوئی باغی ان کے گھر میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ حضرت عثمان خضر ہیں ان دونوں کے، اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت عثمان کے، داماد بیٹا. اور پھر جب باغی داخل ہو گئے لیکن وہ پچھلی طرف سے گئے، جہاں یہ کھڑے تھے وہاں سے باغی نہیں آ سکے. جب باغی داخل ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت علی کو اتنا افسوس ہوا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہا تمہیں یہاں کھڑا کیا تھا تو یہ باغی اندر کیسے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے نہیں گئے، جو پچھلی جگہ تھی وہاں سے گئے. حضرت عثمان کو شہید کر دیا. ایک مثال. دوسری مثال، حضرت حسین کی صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. ان کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسین. حضرت فاطمہ بنت حسین یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت حسین کی صاحبزادی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت حسین کی صاحبزادی کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عمر، اور عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عثمان. عبداللہ بن عمر بن عثمان یہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں. حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ حضرت حسین کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. پھر ایک اور رشتہ جڑ گیا، رحماء بینہم. یہاں تو رشتے دیے جا رہے ہیں، یہاں تو رشتے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی رشتے ہیں، میں اور بھی اس تفصیل میں آؤں گا ابھی اختصار کے ساتھ. حضرت کیوں یہ منتخب کر رہے ہیں حضرت عثمان کو، میں اس کی تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں. آگے چلیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے، اس کا نام ہے ام قاسم. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہے، اس کا نام ہے ام قاسم. ام قاسم حضرت حسن کی پوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑپوتی. حضرت حسن کی پوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑپوتی ہوئی. نہیں بلکہ حضرت علی کی پڑپوتی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہوئی. اس کا نکاح ام القاسم، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور ان کا نام ہے مروان بن ابان. حضرت عثمان کا بیٹا ہے ابان کا بیٹا ہے مروان. یہ جو ابان کا بیٹا مروان حضرت عثمان کا پوتا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے حضرت حسن کی پوتی ام قاسم کے ساتھ. یہ رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار. ہاں جب میدان میں نکلیں گے کافروں کے مقابلے میں، پھر ان کی تلواروں سے کوئی کافر بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن جب یہ آپس میں ہوں گے تو یہ تو محبت کرنے والے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرنے والے ہیں. وہ ہمیں جو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے نا، لڑوئیوں جنگیں، وہ اس کا حق مار رہا ہے، وہ اس کا حق چھین رہا ہے، وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. رحماء بینہم، قرآن ان سب کی نفی کرتا ہے، قرآن ان سب جھوٹی کہانیوں کا قلقمہ کرتا ہے. آگے چلیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ان کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے سکینہ بنت حسین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے حضرت سکینہ بنت حسین. اس کا نکاح بھی ہوا کس کے ساتھ؟ حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ. اور پوتے کا نام کیا ہے؟ زید بن عمر بن عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر کا بیٹا زید، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پوتا. ان کا نکاح ہوا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے حضرت حسین کی بیٹی کے ساتھ.
سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. آگے چلیے. حضرت عثمان کا بیٹا ہے ابان بن عثمان. اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی سے. اس کا نام تھا ام کلثوم. جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی، ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کے بیٹے کا نکاح ہوا ابان کا. اس سے انداز، اس صرف ایک جھلک، چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی. ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا پیارا تعلق ہے. اچھا، کیوں انہوں نے کیوں چنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپس میں رشتے ناطے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے نانا کی سنت تھی کہ نانا نے عثمان کا انتخاب کیا تھا. نانا نے عثمان کا انتخاب کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بیٹی دی، دوسری دی، پھر فرمایا لو کانت لی ثالثہ، تیسری ہوتی عثمان تجھے دیتا. پھر ایک دفعہ کہا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، ایک کے بعد ایک تجھے دیتا جاتا. اب یہ جب آئے، نانا کا قول سامنے ہے، نانا کا طرز عمل سامنے ہے، انہوں نے کہا عثمان سے اچھا گھرانہ کون سا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. لیکن آپ کو باہر کہانیاں سنائی جائیں گی عجیب و غریب، اس کے بالکل برعکس. او بنو امیہ، او بنو عباس، او اہل بیت، او صحابہ لڑے، حق مارا، چھین لیا. میں ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظم حکومت قائم کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ مخالفت بہت زیادہ ہوئی، انہوں نے اس مخالفت کو آہستہ 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 ختم کیا. اس لیے معاشرتی طور پر کوئی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ نہیں ہو سکی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ٹائم بھی بہت تھوڑا ملا ان کو، 2 سال تقریباً ان کا دور خلافت رہا. جب ان کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری ایک سوسائٹی ترتیب دی، مختلف محکمے بنائے، مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں، پوری ایک اسٹیٹ بنائی. اس میں یہ بھی تھا مختلف لوگوں کے وظائف مقرر کیے. فلاں کو اتنا وظیفہ ملے گا، فلاں کو اتنا وظیفہ ملے گا، فلاں کو اتنا وظیفہ ملے گا، فلاں کو اتنا. اس میں جو اصحاب بدر تھے، بدر میں شریک ہونے والے شرکاء، ان کا حصہ بہت زیادہ رکھا کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تھا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ بدر والوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما چکے ہیں، اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، تم جو مرضی عمل کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت لازم کر دی ہے. یہ حضور کا اعتماد تھا، جو اس قدر مشکل ترین گھڑی کے اندر ثابت قدم رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہاں ڈگمگائیں گے. چنانچہ یہ لوگ ثابت قدم رہے، چنانچہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہوئی تھی، لیکن صرف اس بنا پر کہ بدری صحابی تھے اور ان کی بخشش کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، حضور نے معاف فرما دیا، ان پر کوئی سزا لاگو نہیں ہوئی. حالانکہ جرم کی نوعیت بہت شدید تھی لیکن ان پر سزا لاگو نہیں ہوئی. اہل بدر اللہ کے ہاں بہت عظیم المرتبت ہیں، اور ان کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بقیہ صحابہ کے مقابلے میں بہت زیادہ رکھا. انہوں نے بدر کی لڑائی لڑی، بدر میں شریک ہوئے اور بدر کے اندر داد شجاعت دی، اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، اصحاب بدر کا مقام سب سے اونچا رکھا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما، ان کا وظیفہ مقرر کیا اصحاب بدر کے برابر. حالانکہ جب بدر کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا. یہ بدر میں تو نہیں تھے،
یہ بدر میں نہیں تھے، ان کا وظیفہ مقرر کیا اصحاب بدر کے مقابل اور ان کے برابر۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بڑی عمر کے تھے، نسبتاً بڑی عمر کے تھے، شادی شدہ تھے، بال بچے بھی تھے، ان کا وظیفہ مقرر کیا عام لوگوں کے برابر۔ اپنے بیٹے کا عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، احادیث سماعت فرماتے تھے، بلکہ کئی مواقع پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کر کے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ حضور کے زمانے میں بہت سارے واقعات، حضور کی بڑی دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اب جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، یہ تو ماشاءاللہ جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں، یہ تو اسلامی ریاست کے اندر پورا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، لیکن جب ان کا وظیفہ مقرر کیا تو عام لوگوں کے برابر، اسے بڑا عجیب لگا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، وہ ابھی اتنی بڑی عمر کے نہیں ہیں، ابھی بس یوں سمجھیے کہ 8-9 سال ان کی عمر ہے، 10 سال لگا لیجئے، اور ابھی کوئی کہ جسے کوئی آپ کارنامہ کہتے ہیں نا، کہ فلاں جنگ میں گئے تو فلاں فتح حاصل کی، فلاں بہت بڑا کارنامہ، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کی نسبت ہے، حضرت فاطمہ کی نسبت ہے، حضرت علی کی نسبت بہت بڑی ہے، لیکن بظاہر یہ نہیں ہے کہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کارنامہ وہاں فتوحات، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا، پھر وہ وقت بھی آیا، تو وہ کہنے لگے، ابا جان میں جنگوں میں جاتا ہوں، میں عیال دار ہوں، بال بچے دار ہوں، تو میرا وظیفہ آپ نے تو عام سے رکھا ہے تھوڑا سا، اور حسن و حسین ابھی ان پر کوئی اتنی معاشرتی ذمہ داری بھی نہیں، ان کا وظیفہ اتنا زیادہ رکھا۔ تو عمر کہنے لگے، بڑا عجیب جواب تھا، بڑا عجیب جواب تھا۔ کہنے لگے، ارے بیٹا کس کے ساتھ موازنہ کرنے بیٹھ گئے؟ کن کے ساتھ موازنہ کرنے بیٹھ گئے؟ تیرا نانا کون ہے؟ دنیا کا ایک عام انسان، ان کا نانا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری نانی کون ہے؟ عرب کی ایک عام سی عورت، ان کی نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تمہاری والدہ کون ہے؟ عرب کی ایک عام سی عورت ہے، ان کی والدہ کون ہے؟ حضور کا جگر گوشہ، بضعۃ منی، حضور کا جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ارے تیری خالائیں کون ہیں؟ تیری خالائیں کون ہیں؟ عرب کی عام عورتیں، ان کی خالائیں کون ہیں؟ حضور کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان سے کہاں موازنہ کرنا بیٹھ گیا؟ اندازہ لگائیے، رحماء بینہم، کس درجے آپس میں محبت ہے۔ یہ میں ان کا ذکر خصوصاً کر رہا ہوں جن کا تذکرہ ہمارے ہاں مخالفین کے طور پر کرایا جاتا ہے، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، دشمنیاں ہیں، مخالفتیں، جن کا تذکرہ اس ضمن میں کروایا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ رحماء بینہم، یہ تو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو رشتے دینے والے ہیں۔ ان کے گھروں میں تو ایک دوسرے کی بیٹیاں رہ رہی ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا ان کی طرف ہے، ان کا بیٹا ان کی طرف ہے۔ رحماء بینہم، یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی وہ مثال بیان فرمائی جو پہلے تورات میں بیان فرمائی، پھر قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اور پھر دو کردار اور ہیں، دو بہت بڑے نام ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو تو شاید اس سے بھی بڑا مخالف ڈکلیئر کیا گیا ہے ہمارے ہاں، ان کو تو اس سے بھی بڑا مخالف۔ میں اس کی صرف ایک دو جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ واقعتاً یہ ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، مخالف تھے۔ دیکھیے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام معاویہ ہے، اگر ایسا ہوتا، یہ جانی دشمن ہوتے، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، تو کم سے کم یہ لوگ ایک دوسرے کا نام رکھنا بھی گوارا نہ کرتے، ایک دوسرے کا نام رکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے کئی افراد کا نام معاویہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے کئی لوگوں کا نام معاویہ ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت حارث، حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، حضرت
حارث کے بیٹے کا نام ہے نوفل، نوفل کے بیٹے کا نام ہے معاویہ. حضرت علی کا خاندان ہے. نوفل حضرت علی کا خاندان ہے، چچا زاد بھائی ہیں. نوفل چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی کا بیٹا نام کیا ہے؟ معاویہ. اچھا، حضرت علی کی بیٹی ہے زینب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے زینب. زینب کا نکاح ہوا ہے حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ، اور اس کا نام ہے عبداللہ. جعفر طیار کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کے بیٹے کا نام معاویہ ہے. میں نے کہا تھا شروع میں کچھ ایسی باتیں شاید آپ حیران ہوں گے، کیونکہ ہمیں کہانیاں کچھ اور سنائی گئی ہیں. ہمارے سامنے لڑائی، جنگ، فساد. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن یہاں جنگ کروانا چاہتا ہے، یہاں فساد کروانا چاہتا ہے. جب قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. لیکن شیطان کو کب منظور ہے کہ امت مسلمہ متحد رہے، پیار کے ساتھ رہے؟ نہیں، لڑائی کروانی ہے، فساد ڈلوانا ہے. اور لڑائی اور فساد کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا ہے، ان کا نام. اچھا آگے چلیے. حضرت علی کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے رملہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے رملہ. رملہ کا نکاح ہوا ہے مروان کے بیٹے کے ساتھ، اس کا نام ہے معاویہ. حضرت علی کا داماد معاویہ، نام معاویہ ہے. جنگ صفین کے اندر جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جنگ صفین، حضرت علی کا سپاہی، اس کا نام معاویہ تھا. امام جعفر صادق کا پوتا ہے، امام باقر کا پڑپوتا، امام جعفر صادق کا پوتا، نام ہے معاویہ. آپ نے اہل تشیع حضرات کے گھروں میں دیکھا ہوگا ایک عالم لگا ہوتا ہے، عالم بھی اور پنجابی اور عالم ان کی علامت ہوتی ہے، لگاتے ہیں. یہ عالم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ غازی عباس کا علم ہے. غازی عباس علمدار تھے، یہ ان کا علم ہے، ان کے نام پر. غازی عباس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ. رحماء بینہم. قرآن پڑھیے نا، قرآن پڑھیے، فسادیوں کے قصے نہ سنیے، جھوٹی کہانیاں نہ سنیے، صحیح تاریخ دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں جس شخص کو، نام معاویہ ہے. اگر اتنی دشمنی تھی تو حضور حضرت علی تو یہ تصور بھی نہ کرتے. اگر بنو امیہ کے ساتھ اتنی دشمنی تھی تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے رشتے بنو امیہ میں دے رہے ہیں، بنو امیہ میں دے رہے ہیں. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے رشتے بنو امیہ میں دے رہے ہیں اور بنو امیہ کے رشتے لے رہے ہیں. ان میں لڑائی نہیں تھی، ان میں دشمنی نہیں تھی، ان میں مخالفتیں نہیں تھیں، ان میں محبت تھی، ان میں پیار تھا. ہاں، صرف ایک موقع پر آ کر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، اور اس تھوڑے سے اختلاف کی بنیاد پر لوگوں نے ایسے ایسے افسانے گھڑے ہیں کہ افسانے گھڑ کر جی فلاں فلاں کو گالیاں دیتا تھا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جتنی باتیں سنائی دیتی ہیں نا، یہ کہاں سے ہیں؟ ایک نام ہے طبری، بہت بڑا تاریخ دان ہے، اس نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے تاریخ طبری کے نام سے. اس نے 2 واقعے بیان کیے ہیں. کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ طبری کھول کے دیکھ لیجئے، کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے. آگے کہتا ہے حضرت علی اپنے ممبر پر بیٹھ کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے. اور پھر کتاب کے شروع میں لکھتا ہے کہ جتنی باتیں میں نے لکھی ہیں یہ لوگوں کی سنی سنائی ہیں. طبری خود اپنی کتاب کے اندر دونوں کا نام لے رہا ہے. حضرت علی کا نام لے رہا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت معاویہ کا نام لے رہا ہے کہ وہ علی کو برا بھلا کہتے تھے. خدا کی قسم یہ دونوں شخصیات ایسی صفات سے، ایسی گھٹیا صفات سے بالکل پاک تھے، بالکل پاک تھے. ان کی تربیت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، مومن نہ تو کسی پہ لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو گالی گلوچ دینے والا ہوتا ہے اور نہ کسی پہ طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا، یہ تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں. آپ دیکھیے یہ مددگار، یہ چند میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں.
وقت رہا زندگی رہی انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انتشار، تفرقہ، مخالفت اور لڑائی ڈلوانے کی اور پھوٹ ڈلوانے کی کوشش ہے، میں نے اپنی سطح پہ تو کم سے کم اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. ان کے درمیان محبتیں تھیں، ان کے درمیان احترام تھا، ان کے درمیان اعتماد تھا، ان کے درمیان پیار تھا. آج ہم اپنی بیٹی کسی کے ہاں کسی کے رشتے میں دینا چاہیں نا تو 50,000 باتیں دیکھتے ہیں، تو قد بھی دیکھتے ہیں، اور نہیں جی یہ تھوڑی سی ہائٹ کا فرق پڑ جائے گا، رنگ بھی دیکھتے ہیں، کاسٹ بھی دیکھتے ہیں، گھر بار بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بیٹی دینی ہو ان کو دیکھیے، اپنی ساری بیٹیاں ان کو دیئے. کیوں؟ اعتماد ہے، محبت ہے، احترام ہے. انہی کے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے. اللہ ہم سب کو سیدھے راہ دکھائے، راہ راست پر قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.